نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيصيب امتي داء الامم الاشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں سابقہ امتوں کی بیماریاں لگ جائیں گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی سابقہ امتوں کی بیماریاں ہیں جو اس امت میں لگ جائیں گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الاشر والبطر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تکبر کرنا اور اترانا، شوخی مارنا، یہ سابقہ امتوں کی بیماریوں میں سے تھا، اور یہ بیماری آج اس امت کے اندر بھی آ چکی ہے کہ تکبر کرنا اور شوخیاں مارنا اور اترانا۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ والتکاثر، مال کی کثرت کا اظہار کرنا۔ نمبر 4 آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والتناجش فی الدنیا، دنیاوی اسباب میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اگلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ والتباغض، باہم ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنا۔ آگے فرمایا کہ والتحاسد، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، کینہ اور بغض رکھنا۔ حتی یکون البغی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ یہ زیادتی کا ذریعہ اور سبب یہ چیز بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہی زیادتی کا سبب یہودیوں اور عیسائیوں کا بنا کہ جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، آپ کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ الہ العالمین، آپ نے جس آخری نبی کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمانا ہے اور ان کے اوپر جو کتاب آپ نے نازل فرمانی ہے، اس کتاب اور اس نبی کے توسل سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، آپ ہماری دعا کو قبول فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اور یہ نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل کے اندر یہ نبوت چلی گئی، تو ان لوگوں نے اس نبوت کے اپنے آپ سے نکل جانے کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنا، بغض کرنا اور کینہ اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم تو انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنی اولاد، خاص کر یہ اپنے بیٹوں کو یہ لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو دیکھیں اس حسد کی بنا پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اسی طرح شیطان لعین ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جنت سے نکل گیا۔ کیوں نکلا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے حسد کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن یہ شیطان لعین جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں سیدنا آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور اس نے وہاں پر ان سے حسد کیا اللہ پاک نے انہیں جو نعمت عطا فرمائی تھی۔ تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کہا گیا کہ فخرج انک رجیم، کہ تو ہمیشہ کے لیے اس جنت سے نکل جا، اور تو آج کے بعد مردود اور لعین ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے اس حسد کی بنا پر یہ شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان بیٹوں نے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کے ساتھ حسد کیا، اور حسد دیکھیں کس قدر بری ترین چیز ہے کہ اس نے کیا کیا کہ قتل کے اوپر ابھار دیا، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بری خصلتوں میں سے بری ترین خصلت جو ہے وہ حسد کی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس آدمی کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہے
تو لوگ اس کے اوپر ملنے والی نعمتوں کے اوپر اس آدمی سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس آدمی کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اس آدمی کے اتنی ہی زیادہ حاسد پیدا ہو جائیں گے. تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کس بنا کے اوپر انہوں نے ان کو شہید کیا تھا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حسد کی بنا پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. عزیزان گرامی، یہ حسد دیکھیں کس قدر بری ترین اور غلیظ ترین چیز ہے کہ حسد کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے. اور حسد کی وجہ سے انسان کو ایمان کی دولت کے چھن جانے کا خدشہ اور خطرہ ہوتا ہے. اور حسد کی وجہ سے انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اور حسد کی وجہ سے انسان مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور حسد کی وجہ سے انسان نیکیوں سے بھی ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور حسد کرنے والے انسان کی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اور حسد کرنے والا انسان نصرت الہی سے محروم ہو جاتا ہے. اور حسد یہ ذلت اور رسوائی کا سبب اور ذریعہ ہے. اور حسد کرنے والا شخص یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. اور حاسد آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غمگین ہی رہتا ہے. حسد کرنے والا شخص کی ہمیشہ پریشانیوں کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے. اور حسد کرنے والا شخص یہ جسمانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے ٹینشن اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کے اندر حاسد آدمی چلا جاتا ہے. تو دیکھیں دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے کس قدر یہ حسد کے نقصانات ہیں. اگر ان تمام نقصانات سے ہم بچنا چاہتے ہیں، یقیناً بچنا چاہتے ہیں، تو عزیزان گرامی یہ حسد جیسی جو بیماری ہے ہم اس کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے باہر نکال دیں. تو تب جا کر ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. دنیا میں بھی سکون رہے گا، آخرت کے اندر بھی سکون رہے گا. دنیا کی ٹینشن اور پریشانیوں سے اور ڈپریشن سے، دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی سے ہم بچ جائیں گے. اور آخرت کی ذلت، آخرت کی رسوائی جو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اگر ہم نے حسد کو اپنے پلے باندھ لیا تو یہ ساری کی ساری رسوائیاں میرے اور آپ کے مقدر میں بن جائیں گی. اور اس لیے عزیزان گرامی اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حسد جیسی بری خصلت کو اپنے آپ سے دور کریں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک تمام اہل اسلام کو اس حسد جیسی نحوست سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے.